شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت أسودين التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الہبۃ و فضل و تحریض علیہ. ہبہ کرنے کے بارے میں، ہبہ کی فضیلت، ہبہ کی ترغیب، ان سب کے متعلق بات کرتے ہیں. یہاں بیان کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ اے مسلمان عورتیں، تم ایک دوسرے کو کیا کرو؟ ہبہ کرو، چاہے معمولی ہی صحیح ہبہ کرو. یہ پہلی ترغیب. اس کے بعد یہاں جو حدیث ہے، دوسری حدیث جس میں آ رہے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی موقع پہ یہ بات کہی. قالت لی عروہ یبن اختی، دیکھو یبن اختی، یہ ابن اختی لیکن ہے یبن اختی. ان کان لننظر الی الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین. کہہ رہے کہ وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار. کتنی صاف بات کہہ رہی کہ دیکھو بھتیجی، بھانجے، اے بھانجے دیکھو، سنو کہ ہم ایک چاند، دو چاند، تین چاند، دو مہینے کے، 2 مہینے میں 3 چاند ہو سکتا ہے. 2 مہینے میں 3 چاند ہوگا نا. شروع کا چاند دیکھا، بیچ میں ایک آیا، تیسرا چاند ہو گیا، تو 2 مہینے میں ہو گیا. اس طرح کہہ رہے کہ ہم 2 مہینے اندر 3 چاند دیکھ لیتے تھے. اور کیا ہوتا؟ اللہ کے رسول کے گھروں میں آگ بھی نہیں جلتی تھی. آگ نہیں جل رہی ہیں. یہ حدیث بیان کر. انہوں نے پوچھا اے خالہ، پھر آپ لوگ اپنی زندگی کیسے گزارتی تھی؟ آپ لوگ کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا 2 مہینے کھائے بغیر آگ اس نے؟ تو جواب یہ دیا الاسودانی التمر والماء. یہ ہمارا وہ ہوتا. یا کہیں کچھ الا انہ قد کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیران من الانصار کانت لهم منائح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پڑوس، آپ کے اور ہمارے جو انصار پڑوس تھے، ان لوگوں کے پاس دودھ کی گائے بکریاں تھیں. تو اس میں سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ دودھ دے دیتے تھے ہمیں عطیے کے طور پر، ہبہ کے طور پر. تو فیسقیناہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں بھی وہی سے کچھ پلا دیتے تھے. اس طرح یہ ہوتا. اب دیکھو، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول. اگرچہ پوری زندگی کی بات نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا. کیا کہہ رہے؟ 2 مہینہ گزر جا رہا ہے لیکن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی ہے. یہی حدیث ہے. اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابھی قریب زمانے میں حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے درسگاہ میں ایک بات کہی تھی. اور وہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھوپال اجتماع میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا علماء میں. اور اس بیان میں انہوں نے جہاں بہت ساری باتیں کہی، ان باتوں میں 2 بات بہت بنیادی اہم انہوں نے کہی تھی. پورے بیانات کے خلاصہ تقریباً یہی 2 ہے.
اور محتمین صاحب نے بھی یعنی ان کی باتوں کو نقل کرنے ہی کا اہتمام نہیں کیا. انہوں نے جو ان کی سارے باتوں سے جو خلاصہ نکلا ہے اسی کو انہوں نے بیان کیا. بہت اختصار سے انہوں نے بات کو بتا دی ہے. اور یہ ہے محتمین صاحب نے یہ بولا کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھوپال اجتماع میں انہوں نے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ دعوت و تعلیم دونوں سنت طریقے سے ہٹ گئے. یہ ان کی یہ صرف انہوں نے نہیں دوسرے لوگوں نے بھی اس کو کیا ہے ان کی بات کو نقل کی ہے. اور انہوں نے جو باتیں کہی اس میں کچھ ایسا بھی ہے بھی. انہوں نے یہ کہا کہ معلم اور متعلم دونوں جب تک مال خرچ نہ کرے نہ کرے تب تک کیا ہے اپنا مجاہدہ ناقص ہو جائے گا، ناقص رہے گا. مال خرچ نہیں کرے گا تو مجاہدہ ناقص رہے گا. اس کی دلیل میں انہوں نے وہ قصہ پیش کیا صحابہ کا کہ صحابہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سب آپ کے متعلم ہیں، ان کے اپنی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب دعوت برکاتوں کی بات کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ان کے خیال میں صحابہ سب کیا ہیں متعلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ متعلم کو اپنے متعلم کا خرچہ معلم نہ کرے یا مدرسے والے نہ کرے بلکہ متعلم خود برداشت کرے. آگے معلم کا مسئلہ اصل تو ان کی تو یہی خیال ہے کہ معلم بھی اپنا خرچہ خود برداشت کرے. جیسے انہوں نے خود بتایا معلم متعلم دونوں جب تک مال خرچ نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوگا، مجاہدہ مکمل نہیں ہوگا، مجاہدہ ناقص رہے گا. اور اشارہ میں وہ بھی بولا تعلیم تعلم یہ نہ بیچنے کی چیز ہے نہ خریدنے کی چیز ہے، یہ بھی بولا. اشارہ انہوں نے یہ بھی دی. تو اس طرح کر کے جب بیچنے خریدنے کی چیز نہیں ہے تو ہم پیسہ لے رہے ہیں تو بیچ رہے ہیں. آج جو مدرسے والے پیسہ دے رہے ہیں ہمارے تعلیم کے اوپر تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں مدرسے والے کو یا کہ خرید رہے. تو یہ بھی ان کی اسی طرح ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے بولا کہ سنت طریقہ جو تھا وہ پیسہ لینے دینے کا نہیں تھا بلکہ متعلمین کیا کرتے تھے، متعلمین اپنے خرچ خود برداشت کرتے تھے اور معلم کو وہ لوگ کچھ جو جیسا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے. اور کیسے دیتے تھے اس میں جا کر انہوں نے وہ قصہ بیان کیا. قصہ نہیں، انہوں نے تو پوری زندگی کا معمول بیان کرتے یہ بولا کہ حضور کے زمانہ میں نظام یہ تھا، سنت طریقہ یہ ہے کہ کیا کہ صحابہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچ کر بکرا خرید کے لا کے روزانہ تازہ گوشت اللہ کے رسول کے گھر میں پہنچاتے. یہ روزانہ ان کے بیان میں لفظ ہے روزانہ کا، اور ایک بار نہیں دو مرتبہ انہوں نے بولا روزانہ کا یہ معمول ہے، روزانہ کا یہ معمول ہے. روزانہ پہنچا رہے کتنے 11 بیویوں کے گھر میں. تو انہوں نے روزانہ کی بات کہی تو یہ بھی بڑا اعتراض ہوا. اور دوسری بات وہ یہ جو طریقہ جو ہے ہم لوگ جو طریقہ کر رہے ہیں یہ خلاف سنت طریقہ ہے. سنت طریقہ تو وہ ہے جو صحابہ کرتے تھے، اللہ کے رسول کرتے تھے. ایک تو یہ. دوسری بات ان کی یہ رہی ہے کہ سنت کہنے پر تعلیم کا جو ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا جو ہم کر رہے ہیں ابھی مدارس میں جو تعلیم ہے اس کو بھی انہوں نے یہ بولا ہے یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے انہوں نے بتایا. سنت طریقہ یہ ہے کہ سب مسجد میں بیٹھے، معلم متعلم دونوں کیا ہو مسجد میں بیٹھے اور بس وہاں آنے والے سب کو تعلیم دی. بلکہ آگے ان کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے
کہ اگر مدارس والے صرف تعلیم کو مدارس تک ہی رکھیں گے تو یہ امت کی جہالت کا سبب ہے، یہ بھی انہوں نے بولا۔ اس لیے ان کے خیال میں وہی پرانی بات کہ کیا کریں، مدارس والے مدارس میں نہیں پہ بلکہ مدارس والے بھی سب مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھیں، مسجد میں بس تعلیم دے، مسجد میں تعلیم دے، جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی مسجد میں وہ کرایا جائے، اور باہر والے جو آئے ان کو بھی مسجد میں وہ کرایا جائے۔ ان کا ایک نظریہ بن گیا ہے، ان کا ایک خیال ہے۔ اب اس پر ان کی ان باتوں پر اعتراض ہوا ہے، ہونا ہی ہے، ان کی ان باتوں پر اعتراض ہوا۔ دارالعلوم کے محتمم صاحب دامت برکاتہم نے ان پر جو اعتراض کیا ہے وہ یہی کہا کہ مولانا نے یہ جو بیان دیا یہ بڑا افسوسناک بیان ہے، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ بھی انہوں نے بولا۔ اب اللہ کے رسول کے گھر میں مہینے 2 مہینے آگ نہیں جل رہی اور آپ کہہ رہے کیا ہو رہا ہے، روزانہ تازہ گوشت پہنچایا جا رہا، تازہ گوشت پک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، اور ادھر ہو رہے ہیں کیا اتنی وہ ہو رہے۔ یہ تو اگرچہ انہوں نے مولانا پر اتنا اعتراض نہیں کیا، صاف صاف انہوں نے بولا ہے، لیکن بڑا اعتراض ہے۔ مولانا کے جملہ کو اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو کتنا ہو جائے گا کہ روزانہ تازہ گوشت پہنچا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، یہ سب معنی ہوگا۔ تو طلبہ روزانہ پہنچا رہے ہیں، طلبہ کا کام صرف پڑھنا پڑھانا نہیں تھا، وہ لکڑیاں دن میں لکڑیاں کاٹ کے لا کے وہ کر رہے ہیں، دونوں کام کرو۔ یہ بھی ان کا نظریہ ایک بنا ہوا ہے کہ کیا کرے، تعلیم بھی کرے، تعلیم کے ساتھ ساتھ کام بھی کرے، کمائے، معلم بھی تعلیم بھی دے، کمائے۔ یہ یکسوئی کے ساتھ جو ہو رہے ہیں مدارس میں، جو یکسوئی کے ساتھ جو تعلم کر رہے ہیں، یہ ان کو پسند نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے یہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت ہے۔ اور الٹے سیدھے کچھ قصے ہیں ان کے پاس، ان سب سے وہ سنت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ پیش کرتے نہیں کرتے مجھے معلوم نہیں ہے، میں ان کے بیان سے سنتا بھی نہیں اور سننے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہمارے بڑے جب ان کو بول رہے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو تو بس ہو گیا، ہمارے لیے کافی ہے۔ مولانا غلط کر رہے ہیں، ہم ان کو پکڑ کے بولے کہ آپ نے یہ غلط کیا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جب بڑے بول رہے کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو تو ہو گیا نا کہ ہاں ان کی یہ بات غلط ہے، اس کو تو ہمیں بھی ماننا ہے، ماننا چاہیے، پوری دنیا کو ماننا چاہیے۔ تو ان کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، یہ پہلے سے اسی نظریہ کو پیش کرتے انہوں نے یہ بولا۔ تو محتمم صاحب دامت برکاتہم کو بلکہ اور دوسرے علماء کو بھی اعتراض ہوا، لوگوں نے باقاعدہ دارالعلوم دیوبند میں استفتاء بھیجا ہے کہ یہ بیانات ہیں، ان بیانات کو سن کے، ان بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیا فتویٰ جاری کیجیے۔ آپ لوگ یہ بولا ہے، نیا فتویٰ جاری کیجیے کہ مولانا سعد صاحب کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال۔ اسی طرح مولانا کو مقتدا بنا سکتے ہیں یا نہیں، یہ سوال کیا۔ اس طرح انہیں کے لیے جو بھی سن رہے ہیں سبھی کو اعتراض ہو رہا۔ اب کوئی بول رہے کوئی نہیں بول رہے، اتنے فرق ہو رہا ہے۔ جو نہیں بول رہے وہ اپنی مستی میں ہیں، اب جو بول رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت محتمم صاحب نے اس پر وہ تبصرہ کرتے یہ بولا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، حدیث میں آ رہا ہے 3 مہینہ 2 مہینہ فاقے کی زندگی گزر رہی ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آگ نہیں جل رہا اور روزانہ گوشت کی بات کر رہے ہیں آپ۔ اور اس طرح سے پہلے زمانے میں طلبہ لا کر کھلاتے تھے، آج کل مدرسے میں ہم لوگ کھلا رہے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہو گئے۔ اس طرح مولانا کی کئی باتوں میں سنت کے خلاف سنت کے خلاف سنت کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے محتمم صاحب نے بنیادی اعتراض جو
وہ اعتراض ہو رہا تھا، ان کو بھی ہو رہا، سب کو ہو رہا، اور یہ کہہ رہے کہ محتین صاحب کی بات کوئی اتنی اہم نہیں تھی، وہ کیا مولانا سعد صاحب کا بیان کوئی اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کو رد کرے، کہہ رہے کوئی کہنے والا کہہ رہے اتنا اہم نہیں تھا کہ اس کو ہم رد کرنے کے پیچھے پڑ جائے، بخاری شریف کو پڑھانے چھوڑ کے اس کے درس کے شایان شان نہیں ہے کہ ہم اس میں لگ جائے، یہ بھی کہنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں معتزلہ کی تردید کرو، بہت خوش، کتاب مصنف کتاب میں تردید کر رہے ہیں، ہم اس کو بیان نہ کر کے اس کی تعریف کریں۔ معتزلہ کی تردید ہو، مرجئہ کی تردید ہو، خوارج کی تردید ہو، امام بخاری علیہ رحمہ ہمارے امام ابو حنیفہ کی تردید کرے، امام بخاری امام شافعی کی تردید کرے، امام بخاری امام مالک کی تردید کرے، اس میں امام بخاری کی شان میں کوئی فرق نہیں پیش آ رہا، کوئی فرق نہیں پیش آ رہا ہے۔ یہ کہنے والے کوئی نہیں، حضرت آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھ دی ہے، پوری دنیا آپ کی کتاب پڑھے گی، آپ کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ آپ امام شافعی کی کیا کریں، خلاف عنوان قائم کریں، امام ابو حنیفہ کے خلاف کچھ بات بولے، یا کوئی وہ فرقہ باطلہ جو جہمیہ ہے، معتزلہ خوارج ہے، ان کے خلاف آپ کچھ بولے، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو پھر امام بخاری کہے پھر تو بہت صحیح ہے، ہم نے تو اپنی کتاب میں یہی سب کیا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں شروع سے آخر تو یہی کی ہے، کتاب الایمان میں شروع کیا، اور وہاں ہمارا مقصد ہی مرجئہ معتزلہ کی کیا ہے، تردید ہے، جو غلط ہے اس کو تردید نہ کر کے بولیں گے تو کیا فائدہ ہے۔ اور ادھر سے آخر میں ہم نے کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی الجہمیہ، نام ہی رکھا ہے ماشاءاللہ رد، تو ہماری کتاب چونکہ ہماری بھی شان کے خلاف ہے، کتاب بھی شان نہیں تھی کہ ایسے کی جائے، اس لیے ردی کے ٹکڑے میں پھینکو، جو ردی کے ٹکڑے میں پھینک دو، اس کتاب کو پڑھو پڑھاؤ مت، یہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ آج اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے حدیث آ رہی ہیں، اس حدیث میں ایک بات ہے، اور ہمارے بڑے میاں ہیں، اور میاں جی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو ان حدیث کے خلاف ہے، وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، خاموش ہو کر چلے جانا چاہیے، یہ ہماری شان ہوگی۔ یہ ہم کو سبق سکھا رہے کہ ہم بخاری شریف پڑھانا نہیں جانتے ہیں، بخاری شریف میں پڑھاتے کسی کی غیبت کرنا یہ بخاری کی شایان شان نہیں ہے، یہ کس کو سکھا رہے، مفتی ابوالقاسم نعمانی سب کو سکھا رہے، یہ سکھانے والے آ گئے۔ تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے، یہی تردید کہ مولانا کی بات اس حدیث کی ہی نہیں، بہت سارے اور احادیث کے بھی خلاف ہے۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث پیش بھی کیے، کس سے بیان کیے ہیں، دیکھو ایسا ایسا ایسا، یہ سارے موجود نہیں ہیں۔ اور مسئلہ رہتا ہے اہل صفہ کا کہ مدارس کی جو تعلیم ہے یہ ہے وہ ہے، خلاف ہم کھلا رہے، ہم پلا رہے، مدرسے والے کھلا رہے، ہونا یہ چاہیے طلبہ کھلائے، اور اب کیا کر رہے ہیں، معلم کھلا رہے، مدرسے والے کھلا رہے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یہ جو بولا اس پر بھی انہوں نے وہ بھی کہا، یہ بھی غلط ہے۔ صفہ والے کس کو کھلاتے تھے، صفہ والے کس کو کھلاتے تھے، کوئی ایک قصہ دکھا دے کہ صفہ والے فلاں کو کھلاتے تھے، بکواس والی بات ہے۔ بلکہ یہ آ رہا ہے کہ صحابہ اہل صفہ کو لے جاتے تھے اپنے گھروں میں، اللہ کے رسول لے جاتے تھے، حضرت ابو بکر لے جاتے تھے، فلاں فلاں بہت سارے انہوں نے مثال بھی کچھ دی ہے، مختصر بہت ان کا تو مختصر ہے، یہ تو الٹی بات ہو رہی نا۔ تو اس طرح ان کی بات کی کچھ رد ہوئی اور آخر میں انہوں نے افسوس کیا۔ تو بہت بنیادی بات تو تھی ان کی کہ قرآن حدیث اور کیا آج کل جو تعلیم چل رہی ہے مدارس کے، خاص طور سے جو تعلیم ہے، یہ تعلیم کیا ہے، سنت طریقے سے ہٹ گئے،
اس کی بنیادی دو وجہ ہو رہی. ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ جو نظام جو کھانے پینے کا تنخواہ طلب اجرت مجرت کا یہ نظام پہلے نہیں تھا, ابھی یہ نیا نظام ہے. سنت نظام وہ تھا جو ان کی کہنا ہے, صحابہ کھلاتے, طالب علم کھلاتے تھے. معلم کسی سے وصول نہیں کرتے, طالب علم جو دیتے تھے وہ بس وہ وصول کر لیتے تھے. یہ طریقہ سنت طریقہ ہے. یا طالب علم سے بھی کچھ نہ لے, اصل تو یہ معلم بھی کیا کرے, خود اپنا خرچ کرے, یہ ہے. اور دوسرا سنت طریقے سے ہٹنے کی بات, وہ مسجد میں ہونا چاہیے, مسجد میں ہونا چاہیے. یہاں بیچ میں ہم آپ کو ایک بات سناتے ہیں. دیکھو, جب مولانا شاہ صاحب پر فتویٰ آیا دارالعلوم دیوبند کی ان کے خلاف, اس فتویٰ میں دارالعلوم نے کیا کیا نقل کیا. یہ جو باتیں ابھی ہو رہی ہیں, یہ جو باتیں یہاں مولانا کر رہے ہیں, یہی ساری باتیں اس فتویٰ میں موجود ہے یا نہیں؟ اس فتویٰ میں یہ ساری باتیں موجود ہے یا نہیں؟ آج سے تقریباً 6 سال پہلے یہ فتویٰ ان کے اوپر لگا ہوا ہے. اس میں جو بات کہی ہے وہی بات آج بھی بول رہے یا نہیں بول رہے؟ اس فتویٰ میں دارالعلوم دیوبند نے جو باتیں نقل کی ہیں اس میں ایک بات تیسرے نمبر میں یہ ہے کہ اجرت لے کر تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے. اجرت لے کر تعلیم دینا دین کو بیچنا ہے. یہ حضرت کے بیائنی ہی الفاظ ہے دارالعلوم نے جو نقل کیا. اور آگے وہ بڑھایا ہے کہ اجرت لے کر تعلیم دینے والوں سے پہلے زانی و زانیات جنت میں جائیں گے. بتایا, شاباش کر دیا بہت. دارالعلوم کو اس پر اعتراض تھا, دارالعلوم کو نہیں. اگر کوئی گدھے نہیں ہوگا تو سبھی کو اعتراض ہوگا. یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ بہرحال اعتراض ہوا. دوسرا ان کا یہ تھا کہ دارالعلوم کا اس کے بعد جو نقل کیا دارالعلوم نے, نہیں الٹا ہو رہا ہے شاید. تیسرے نمبر میں اس سے پہلا والا ہو, یہ چوتھا نمبر میں ہے. تیسرے نمبر میں یہ نقل کیا ہے کہ مولانا یہ کہتے ہیں ہدایت ملنے کی جگہ مسجد کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ بولا. اور وہ دینی ادارے دینی تعلیم کی جتنے شعبے ہیں ان سب کا تعلق بھی اگر مسجد سے نہ ہو, مسجد سے تعلق ہونے کا مطلب دارالعلوم نے وہاں نقل کر کے بتایا ہے کہ اس تعلق سے کیا مراد ہے. تعلق سے مراد وہی پڑھنا پڑھانا اسی مسجد کے اندر. اگر اس طرح مسجد کے اندر پڑھنا پڑھانا سب کچھ مسجد میں نہیں ہو رہا ہے تو یہ ہدایت ملنے کی جگہ نہیں ہے. ان سے تو مدارس ہو, خانقاہ ہو یا کچھ بھی ہو, ان سب کا تعلق پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں مسجد میں نہیں ہو رہا ہے. اس لیے نتیجہ وہی کہ ان کے قول کے حساب سے ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ جو ان کی باتیں ہیں یہ سب بات کتنی غلط ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اگر ان باتوں کی کوئی تجزیہ کر لے, نتیجہ نکالنے لگ جائے تو کتنا برا ہوتا ہے. وہ تو آج تک تو چھیڑ چھاڑ ہوتا ہی رہا 6 سال تک. مختصر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجرت لے کر تعلیم دینا دین بیچنا ہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جتنے لوگ وہ کر رہے ہیں سب دین بیچ رہے ہیں. سب کے سب زانیوں سے بعد میں جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے تو بھی جانی جیسے بدتروں کے بعد. کہاں پہنچا دیا ان سارے علماء کو آپ نے؟ دنیا میں کہاں ایسا ادارہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ وہاں اجرت لیے بغیر یا اجرت دیے بغیر تعلیم تعلم ہو رہا ہے؟ تعلیم میں اگر یہ نہیں ہے تو امامت میں جائز ہے.
इमामत में जायज़ होगा? आप आगे उठ कर कहते हैं कि उसमें भी जायज़ नहीं है, जब तालीम में नहीं तो वहाँ भी नहीं है। मुआजिन के लिए जायज़ है? नहीं है। तो हरम में जो इमाम साहब इमामत कर रहे हैं उजरत लेकर, उसका क्या होगा? बाकी किसी का भी छोड़ दो, हरम में जो इमाम साहब लेकर इमामत कर रहे हैं, जिसके पीछे आप भी हम भी सारी दुनिया नमाज पढ़ रही है, तो उसका क्या हो रहा है? इतनी घटिया आदमी हरम की इमाम को आपने इतना पहुंचा दिया कि जानी से भी बदतर है, जानी के बाद में जन्नत में जाना है उसको, अब उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब क्या नतीजा निकल रहा है? आपके सारे अकाबिरीन दुज़की बन गए। और ये हम अपनी तरफ से नहीं, लोगों ने वो दिखाया है कि फिर आगे ये भी कहने वाले हैं, कहने वाले ने ये भी कहा कि भाई ये सारे लोग बुरे तो नहीं हो सकते हैं, ये सारे लोग बुरे नहीं हो सकते हैं, और आप सबको बुरे कह रहे हैं, आप सबको बुरे कह रहे हैं, और ये सब बुरे नहीं हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते हैं। तो वो हदीस आप याद कर लो कि अगर किसी आदमी को किसी ने काफिर कहा और वो हकीकत में काफिर ना हो, तो ये कुफर लेटकर किसके ऊपर आएगा? वो कहने वाले के ऊपर। तो आप अपने बारे में आप सोच लो कि आप सबको कह रहे हैं कि ये सब के सब जानियों से बदतर है और सब नहीं हो सकते हैं, तो आप फैसला करो, आप क्या हुआ? ये आपका जुमला आपके ऊपर आया नहीं? आप जरा सोचे, ये तो इसके नतीजे, कुछ मुख्तसर ये नतीजा निकल रहा है। और ये जो मस्जिद का मामला लग रहा है, इसमें भी यही है, हिदायत नहीं मिल रही है। ये सारी दुनिया में आज जो भी हो रहे हैं, सारे दुनिया वाले जितने कर रहे हैं, सब किसी को हिदायत नहीं मिल रही। अभी थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर आप सवाल करें, मस्जिद के अलावा हिदायत मिलने की जगह नहीं है, तो अब मक्के के जितने सहाबा थे उन लोगों की हिदायत कहाँ से मिली थी? मक्के में जितने सहाबा मुसलमान हुए थे उनको हिदायत मिली थी या नहीं मिली थी? ये सवाल है, क्योंकि वहां तो मस्जिद नहीं है, मस्जिद ही नहीं है, मस्जिद से ताल्लुक तो दूर की बात, मस्जिद नहीं। अब उससे थोड़ा सा और आगे ये अगर कह दें कि अल्लाह के रसूल की भी तो नाउजुल्लाह हिदायत नहीं मिली होगी, क्योंकि मस्जिद ही तो नहीं है भाई। जब आपने शर्त लगा दी है और इतनी सख्ती के साथ मस्जिद के बगैर हिदायत नहीं, तो अब बताओ अल्लाह के रसूल तक को भी हिदायत नहीं मिलेगी आपकी बात पर, अगर सही तरीके से नतीजा निकाल लिया जाए तो। यही तो एतराज है। तो बहरहाल ये बातें अभी यहाँ बीच में आ गई हैं, और भी हैं। तौबा वाले मसले में भी वही मसला है। तीन शर्त लोगों को याद है, हालांकि 4 शर्त है। 3 शर्त लोगों को याद है, हालांकि हकीकतन शर्त 4 है, उनके कहने के मुताबिक बोल रहा हूं मैं। और चौथी शर्त जो है वो खुरूज चौथी शर्त है। ये उन्होंने बोला है उसमें। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो किस्सा है वो तो सत्यानाश पिटा हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मौलाना अपने बयान के और उनके अल्फाज जो है उसको अगर कोई देखे तो ऐसा लगेगा जैसे कि मौलाना अपनी बांदी को डांट रहे, अपनी बांदी को डांटने की तरह वो कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो कौन छोड़ेगा? आगे हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपने छोटे भाई भी नहीं समझ रहे, मौलाना हारून अलैहिस्सलाम को अपने छोटे भाई की तरह भी नहीं समझ रहे, अपने औलाद की तरह भी नहीं समझ रहे। उनको बोला वो तो वजीर है। अच्छा, वो तो वजीर है, आगे नतीजा क्या है? वजीर क्या कर सकता है? ये जुमला खुद ब खुद मुंह में लटका हुआ नहीं है। तो नबी को इस तरह कहने की गुंजाइश है? कोई नबी को ऐसा बोल दे उसकी इजाजत होगी? इस तरह दोनों नबी के सत्यानाश पिटे हैं वहां। बहरहाल वो जो भी मसला था वो उन्होंने रुजू कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो लोग बोलते हैं, लोग जो बोल रहे हैं रुजू कर लिया,
अब मैं ये पूछता हूँ कि मौलाना ने रुजू कर लिया, सही है, तो अब जो मौलाना बोल रहे ये सब क्या है? मौलाना ने रुजू कर लिया, पूरी सब रट लगा रहे हैं और आवाम को समझा रहे हैं हम लोग कि मौलाना ने रुजू कर लिया। किस बात से? कि तालीम पर उजरत लेना दीन को बेचना है, एक पहली बात। अब भोपाल में उन्होंने जब बयान किया तो क्या बोला है? तालीम और ताल्लुम ये ना बेचने की चीज है ना खरीदने की चीज है। क्या वही बात नहीं है? और माल खर्च नहीं करेंगे, मुअल्लिम मुतालिम दोनों जब तक माल खर्च ना करे तो मुजाहदा क्या है? नाकिस रहेगा। क्या वही बात नहीं है कि उजरत नहीं लेना चाहिए? क्या मौलाना की बात कोई और बात हो रही है क्या? वो पुरानी जो बात है, जिस बात के बारे में हम कह रहे रुजू कर लिया, तो क्या वही बात है या कोई और है? हाँ, वही बात अगर आपको समझ में आ रहा है वही बात नहीं है, तो आपके गुरु, आपके जो मुतालिकीन है, मुतक़िदीन है, वो तो यही समझ रहे। किसी ने मुझसे क्या बोला है? किसी ने ये बोला कि मौलाना साहब बिल्कुल सही बोलते हैं और सही कहते हैं, जब तक मदारिस में उजरत लेने का सिलसिला बंद नहीं होगा तब तक मौलाना साहब बोलते रहेंगे। तो रुजू किसके? तुम्हारे बाप ने किया रुजू? ये सब जब बातें होगी तो रुजू किसके है फिर? जब ये कह रहे हैं कि जब तक ये सिलसिला बंद नहीं होगा तब तो बोलते रहेंगे, तो रुजू कब किया? तो मौलाना का रुजू रहा कहाँ? रुजू किया ही नहीं। सिर्फ एक बात हो रही है पर्चा देने की या जबान से एक बात बोल जाने की, रुजू तो दिल से होगा ना। मौलाना साहब का जो मामला है लोग समझते नहीं, उनका मामला जिन लोगों ने समझा है उन लोगों ने पकड़ा है, और जो नहीं समझे हैं वो पकड़ भी नहीं पा रहे और पकड़ भी नहीं रहे, और वो यूं इधर उधर करके छोड़ रहे। मौलाना का मामला जो पकड़े हैं वो सिर्फ बयान की वजह से नहीं, मौलाना के दिल में जो बात है उसकी वजह से पकड़े हैं। अब देखो दिल की बात कैसे निकलती है। उनके दिल में ये बात है कि ये जो मदारिस में जो तनख्वाह लेकर तालीम ताल्लुम का सिलसिला है ये गलत तरीका है, ये सुन्नत के खिलाफ है। उनका ये नजरिया है। इस नजरिए के लिए वो इधर उधर की उनका पहले नजरिया बनाया है, ये गलत नजरिया पहले बनाया है अपना, उसके बाद इसके लिए इधर उधर की कुरान हदीस की जो बातें हैं, जुज़वी वाक़यात है, उन सब वाक़यात को कुल्ली शक्ल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो निहायत गलत है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने वो कहते या नहीं कहते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बनाया था कि देखो एक दिन तालीम करें, एक दिन हम अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, एक दिन तुम जाना और उस दिन मैं कमाऊंगा, जिस दिन मैं जाऊं उस दिन तुम कमाना, तो कमाई के साथ साथ इल्म हो। ये किस्सा उनको मौजूद है। अब कहेगा कि भाई ऐसे करना चाहिए सबको, मदारिस के सारे तलबा को एक दिन पढ़ना चाहिए, एक दिन काम करना चाहिए। ये उनका एक मिसाल है कि उनका एक नजरिया बना हुआ है, उस नजरिए को साबित करने के लिए इधर उधर की बातें पेश करते हैं। ये भी गलत तरीका है। देखो ये भी तरीका क्या है? गलत है। पहले नजरिया नहीं कायम किया जाता है, ये बातिलों का काम है। पहले नजरिया उसके बाद दलाइल, ये उसूल के खिलाफ है, ज़ाब्ता के खिलाफ है। पहले दलाइल, फिर इन दलाइल से जो बात साबित हो वो नजरिया, ये है उसूल। क्योंकि ये दलाइल हमारे असल है ना, ये असल है, हमारे नजरिया असल नहीं है। हमारे गोबर वाले नजरिया के अंदर तो कुछ आ सकता है, लेकिन इन सब अहादीस को हम तोड़ फोड़ के, कुरान को तोड़ फोड़ के अपने नजरिया की तरफ पेश करें, वो सही नहीं होगा। तो ये तरीका है कि कुरान हदीस
سے جو بات ثابت ہے اس کو اپنا نظریہ بنائیں. اس لیے پہلے کھلا ذہن ہو کر قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ذہن میں آئے سارے پڑھنے کے بعد اس کو نظریہ بنا، کسی کو اعتراض نہیں ہو. تو ان کا یہ ایک نظریہ بنا ہوا تھا کیا کہ قرآن کیا کہتے ہیں، تعلیم پر اجرت لینا خاص طور سے یہ کیا ہے، خلاف سنت، یہ جائز نہیں ہے. اسی بات کو پہلے اس انداز سے بولتے تھے، ان الفاظ میں. اب وہ جب اعتراض ہوا اور بولا کہ میں نے رجوع کر لیا، اب انہی باتوں کو تھوڑا سا موڑ کے بیان کر رہے ہیں، گرگٹ کے چال میں چل رہے. موڑ دیا کہ نہ بیچنے کے ہیں نہ خریدنے کے لیے، اور اسی طرح سے اگر خرچ نہیں کریں گے، اپنے نہیں کریں گے، لینے کے بجائے اپنے کرنا ہے، نہیں کریں گے تو ناقص رہے گا. اور یہ جو طلبا کو کھلانا پلانا یا مدارس والے کیا کہتے ہیں اساتذہ کھلا رہے ہیں یا منتظمین کھلا رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں. طلبا وہ کھلائے، طلبا کیا کریں، کھلانے ولانے کا ضرورت کا انتظام جو ہو وہ طلبا کر رہے. اس طرح ان کا نظریہ یہ بنا کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہ تو تعلیم کا یہ طریقہ صحیح ہے، سنت کے خلاف، یہ طریقہ بھی سنت کے خلاف ہے. اور یہ اس اجرت مجرت لے کر جو پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے یہ بھی سنت کے خلاف ہے. اس لیے سنت کے مطابق لانا چاہیے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے ان کے خیال میں. تو اب یہ کتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مدارس کی جو تعلیم کا نظام ہے یہ سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، چاہے اجرت مجرت لینے کے معاملے میں ہو یا مسجد میں تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہو، چاہے طلبا صرف پڑھ رہے کمائی نہیں کر رہے، کسی کی بھی وجہ سے ہو، لیکن جب ہم یہ خیال کر لیں یہ طریقہ سنت کے خلاف، اور امت میں ہم یہ بات کہتے رہیں کہ بھئی یہ سنت کے خلاف ہے، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگلا جملہ کوئی سننے والا کیا کہے گا؟ اگر سنت کے خلاف ہے تو بھئی سنت کے خلاف کام کیوں کرنا ہے؟ سنت کے خلاف کام کیوں کر؟ یہ اجتماعی شکل میں سنت کے خلاف کام ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر اگلے یہ مسئلہ عوام کے ذہن میں، پبلک کے ذہن میں کیا بات ہے؟ ارے بھائی سنت کے خلاف کام کرنے والوں کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں. باتوں میں انہوں نے بولا بھی، بہت شاندار بولا، زکوٰۃ مدارس کو نہیں دینا چاہیے. مدارس کے طلباء زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہیں. اس کے بھی بہت عجیب انداز سے بیان کیا. تو یہ ان باتوں پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ، اور لوگ یہ کہ مولانا نے یہاں کون سی بری بات کہی. ارے مولانا کی جملہ خالی نہیں ہے، مولانا کی خالی جملہ نہیں، مولانا کی دل میں جو ایک بات ہے وہ جو اتر رہے، اگل رہے مختلف جگہ میں، وہ ہو رہا ہے اصل مسئلہ. تو انہوں نے جب یہ بول دیا کہ سنت کے خلاف ہے، اور اب کیا ہے؟ سنت کے خلاف ہے تو سنت کے خلاف جو ہے اس کو چھوڑو، اس کو ختم کرو، بند کرو، یہ تو ہونا چاہیے. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بھائی یہ مدارس سب بند کر دیا جائے، مدارس بند کر دیا جائے، مدارس کا نظام ختم کر دیا جائے، اور انہی کے قول کے مطابق جیسا وہ چاہ رہے مسجد میں لے جا کر کیا جائے. وہ تو صرف بولنے کی بات ہے. آج تک انہوں نے جو شروع کیا ایک بھی نہیں ہوا، اور ہونے والی بات بھی نہیں ہے. پوری امت مسلمہ جو کام کر رہی ہیں وہ سنت کے خلاف ان کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ جو چاہ رہے ہیں وہ سنت کے موافق ہے، اور وہ ہو جائے گا. بکواس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہونے والی بات نہیں ہے. اس لیے آج تک ایک بھی نہیں ہوا. جماعت میں آپسی لڑائی میں مولانا یعقوب صاحب کے خط میں وہ جملہ لکھا ہوا ہے، آپ نے فلاں کام لایا فلاں کام کے مقابلے میں، فلاں کام لایا فلاں کام کے مقابلے میں، اور آپ نے بولا ہے کہ اس میں نفع زیادہ ہے. لیکن زیادہ نفع کی امید تو تھی، ٹھیک ہے،
لیکن بعد میں نہ یہ ہوا نہ وہ رہا اور بس ہمارا کام ستیاناش ہو گیا. ان لوگوں کو یہ اعتراض رہا، نہ ہونے والی باتیں کرتے ہیں، نہ ہونے والی باتیں کرتے ہیں. ایک تو یہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی اگر یہ نظام سنت کے خلاف ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ مشورہ دے رہے ہوئے. ابھی اس پر اعتراض نہیں ہوگا، اس پر اعتراض نہیں ہوگا. کون اعتراض نہیں کرے گا؟ سبھی کو اعتراض ہو رہا. تو اس بات کو محتین صاحب نے بیان کیا تو اس لیے سب خفا ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزانہ گوشت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول بیان کر رہے ہیں، روزانہ گوشت روٹی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ساری احادیث کے خلاف، بلکہ آپ کی زندگی کے معمول کے خلاف بول رہے ہیں. یہ تو اتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، اتنی بڑی تحریف ہے. یہ اس کو کیسے برداشت کرے کوئی آدمی سن کے؟ خاص طور سے جب یہ حدیث سامنے آئے جس میں کہہ رہے 2 مہینے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی ہے. وہ حدیث کو دیکھنے کے بعد مولانا کی اس بات کو جس آدمی نے سنی ہے اس کا دماغ خراب ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہ وہ کہہ رہے روزانہ گوشت اور یا ہو رہے 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جل رہی. تو اس میں مولانا کی بات بالکل صحیح ہے. وہ لوگ روزانہ گوشت کھاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں جو کہہ رہے یہ غلط کہہ رہے، جھوٹ ہے. ایسا کہہ دینے سے تو بہت اچھا ہو جاتا نا، بہت اچھا ہو جاتا. اس طرح سے ان کے اس بات کی، کیونکہ انہوں نے تحریف کی ہے، زبردست تحریف ہے. اور انہوں نے پھر حوالہ دینے والے بول رہے کہ مولانا نے کسی کتاب کسی حدیث کے حوالے سے مولانا نے بیان کیا. حیات الصحابہ میں موجود ہے، حیات الصحابہ میں موجود ہے بول رہے. اور حیات الصحابہ میں باب ہے، باب الجمع بین العلم والکسب، ایسا کچھ باب حوالہ دے رہے. تو اس باب میں یہ ہے، یہ موجود ہے مولانا صاحب کی جو بیان ہے. مولانا صاحب کے بیان نے اس نے بات کو گول مول کر کے، جو اعتراض کرنے والا وہ گول مول کر رہے. اس نے یہ کیا کہ مولانا صاحب کی بات کا مقصد یہ ہے کہ متعلم کو، معلم کو، ان کو عمل بھی یاد کرنا چاہیے اور علم بھی حاصل کرنا چاہیے. مولانا کی بات کا یہ مطلب ہے. اور پھر یہ مفتی ابوالقاسم صاحب نے اس بات کو سمجھی نہیں، گویا کہ وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ متعلم معلم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مشورہ دے رہے ہیں، عمل بھی لحاظ سے روک رہے. حالانکہ محتین صاحب نے تھوڑی اس پر پکڑا، محتین صاحب کا اعتراض تھوڑی اس پر ہے کہ ہاتھ سے کام کرو یا نہ کرو. طالب علم اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھائے نہ کھائے اس پر تھوڑی اعتراض ہے. معلم اپنے ہاتھ کی کمائی کا کھائے یا مدرسے کی اجرت لے کر کھائے اس پر تھوڑے اعتراض ہے. یہ اعتراض تو بنیادی اس جگہ میں اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں روزانہ روش گوٹی استمرار کے ساتھ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس پر ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے. اب طلبہ کرے نہ کرے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے اس کو وہاں لا کے بس پیش کر دی ہے. اور مولانا نے بھی شاید ہو سکتا ہے حیات الصحابہ کے الٹے سیدھے وہ پڑھ کے انہوں نے کچھ الٹا سیدھا سمجھ کے وہ بیان کر رہے. حیات الصحابہ میں بھی یہ قصہ ہے ہی نہیں، روزانہ کا مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے. حیات الصحابہ میں جو مضمون ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ گوشت روٹی کاٹ کے کیا ہے لکڑی وغیرہ کاٹ کے گوشت موش لا کے لٹکا دیتے تھے. وہاں ایسی تھوڑا سا لٹکا دیتے تھے. دیکھو ہم ترجمہ کر رہے کیا ہے، استمرار والا ترجمہ تھوڑا سا یہ کرے. لیکن یہ جو لٹکا دیتے تھے والے جو ہم بولتے ہیں یہ بھی معنی ہم نے برابر روزانہ یہ نہیں، یہ اچانک کبھی کبھار ہو جاتا تھا. محتم سے نے یہ بات بھی بولی ہے کہ کبھی کبھار اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو الگ ہے. کبھی کوئی مسئلہ پیش ہے، کبھی کچھ ہو گیا، کسی نے کر لیا تو ہو گیا نا. اگر ایک طالب علم نے ایک استاذ کے گھر میں لا کر وہ کر دیا ہے 1 ہفتہ 2 ہفتہ تک اچھا کھانا وانا کھلایا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ روزانہ ان کو کھلاتے تھے، کہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی بات میں وہ غلط بھی ہے.
मुतालिम सहाबा खिलाते थे ये भी नहीं है, वो भी उल्टी सीधी बात है। दूसरे सहाबा खिला रहे। आज अगर हम वो मदरसे की इंतजामिया कुछ हदिया मदिया दे दे तो ये हम कह देंगे कि ये, वो कोई कहेगा कि ये तलबा दे रहे, या आम पब्लिक ला कर दे तो कहेंगे तलबा दे रहे। तो दूसरे लोग दे रहे थे वो भी मुमकिन है, तलबा की थोड़ी बात। बहरहाल उन्होंने ये कि हदीस में, हदीसी में नहीं, पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल है, आपकी जो सुन्नत थी, पूरी जिंदगी की सुन्नत थी, उसको उन्होंने बिगाड़ के बयान किया कि रोजाना गोश्त रोटी का मामला बोला, ये गलत था, इसलिए उनके ऊपर एतराज हुआ। हयातुल सहाबा में वो किस्सा है कि बस एक आध मरतबा की बात है, अचानक किसी ने कर लिया, ना तालिब इल्म का किस्सा है इतना, ना किसी का। बहरहाल उनकी इन सब बातों की वजह से बड़ा एतराज हुआ, एतराज किया गया, और भयानक नतीजा है। पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी को बिगाड़ के रख देगा, तो उस पर एतराज नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे एतराज? पूरी उम्मत मुस्लिमा जो काम कर रही हैं, उस काम को सुन्नत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस पर एतराज नहीं होगा तो क्या होगा? और कह रहे कि गोया कि ये कह रहे भाई इसको बंद करो, मदारिस बंद करो, मदारिस बंद करो, सुन्नत के खिलाफ है। तो ये कोई मुसलमान कह सकता है? कोई मुसलमान ये बात कह सकता है कि मदरसे के बंद करना चाहिए, और मदरसे के बंद करने का मशवरा कोई मुसलमान दे सकता है? तो इन्होंने ये इतना वो हो गया। और मैं अपनी तरफ से जो बोलता हूँ वो देखो, सबसे बड़ा मसला मुझे तो यही हो रहा है, क्या मौलाना ने रुजू कर लिया, जो बोल रहे रुजू कर लिया, तो यही सब बात तो है। मस्जिद में हिदायत नहीं मिलती थी, आज भी वही कह रहे सब मस्जिद में बैठकर तालीम करें, वही पुरानी बात तो है, वही बात है। और वही पे ये बात भी थी क्या कि खुरूज मुरूज, उनका जो खुरूज मुरूज है वो भी क्या है? तौबा के लिए एक शर्त है। इस बार भी बयान में वही बात कही, इस बार भी वही बात कही उन्होंने कि क्या है? नफर, नफर ये तकमीली ईमान के लिए जरूरी है। वहां बोला था तकमील तौबा के लिए शर्त है, यहां आगे थोड़ा सा बढ़कर क्या बोल दिया? तकमीली ईमान के लिए शर्त है नफर। फिर आगे नफर मफर की कुछ वजाहत करते हैं, ये बोला ये जो हम लोग गश्त करते हैं, इसको अगर तकमीली ईमान के लिए हम बोलेंगे कि गश्त के बगैर तकमीली ईमान नहीं होगी, ये बोलेंगे तो लोग हमसे ना खफा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। बात तो वही पुरानी बात हो रही ना, बात तो पुरानी हो रही है कि जब तक हम गश्त ना करें, जब तक हम मुलाकात ना करें, जब तक हम चिल्ला 4 महीना ना जाए, हमारा क्या नहीं है? या तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा, या कम से कम तौबा मुकम्मल नहीं होगी, तौबा नहीं होगी। यही तो बात आ रही है ना सामने। बात क्या हो रही है? वो ही घूम घाम के पुरानी बात, पुरानी बात। तो अगर कोई अब ये कहे कि मौलाना ने रुजू कर लिया था, तो फिर वही पुरानी बात कहाँ से निकल रही है? रुजू बाकी बचा या नहीं बचा तो क्या होगा? ये बातें हजम नहीं होंगे लोगों को, हमारी ये बातें क्या है? हजम नहीं होंगे। मौलाना पर एतराज कर रहे, मौलाना पर एतराज हम थोड़े कर रहे हैं, मौलाना ना एतराज करा रहे, मौलाना एतराज करा रहे। भाई आपने रुजू कर लिया, उसके बाद फिर आप ताबीर सिर्फ बदल के, ताबीर इतना भी नहीं बदल रहे, इतना ज्यादा नहीं बदल रहे, ज्यादा बदल देंगे तो मेरी दिल की बात लोगों के शायद समझ में ना आए, ज्यादा बदल देंगे तो मेरी दिल की बात शायद समझ में ना आए, इसलिए गोल मोल करके थोड़ा सा, ताकि पकड़ भी साफ साफ ना हो जाए। हमने पहले एक बात कह के रखी है, अगर बयानी उन्हीं अल्फाज में बोलेंगे तो पकड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ी सी ताबीर बदल दो, थोड़ी सी ताबीर बदल के बात तो वही कहना है, पब्लिक को तो समझाना वही है जो मेरे दिल में पहले से है, उसकी ताबीर कुछ बदल दिया। तो यही किया, वही पुरानी बात, नई कोई बात उन्होंने
نہیں کیے ہیں، وہی سب پرانی باتیں انہوں نے کی ہیں، جن باتوں پر اعتراض پہلے سے کیا اور پھر رجوع کا بہانہ کیا کہ رجوع کیا، یہ کیا، وہ کیا، کچھ نہیں۔ اس لیے ایک دھوکہ ہے لوگوں کو کہ مولانا نے رجوع کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اب تو مولانا کی باتوں سے صاف ہو گئے، بیچ میں اگر کوئی اعتراض کسی کو ہو سکتا تھا، شبہ تھا، تو میرے خیال میں اب شبہ ختم ہو گیا ہوگا کہ نہیں۔ مولانا نے اپنی باتوں سے رجوع نہیں کیے، نہیں کیے ہیں۔ ان کی رجوع کیا، رجوع میں بول رہا ہوں بار بار، دل میں جو خیال ہے وہ ختم کرنا پڑے گا، وہ جب ختم ہوگا تب جا کے رجوع ہوگا۔ الفاظ میں نے یہ لفظ بول دیا، یہ غلط ہے، یہ رجوع نہیں ہے، یہ نہیں بولوں گا، یہی صرف نہیں، میرے جس خیال کی وجہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس سے رجوع کریں گے تو رجوع ہوگا۔ اس سے جب رجوع کر لیں گے تو پھر دوبارہ کبھی ایسی بات نکلے گی بھی نہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا تو معاف ہو گیا، تو مسئلہ یہ ہے، تو معاف تو ہو گیا ہے، رجوع کر لیا، لیکن جب رجوع نہ کرے تو سوال یہاں اٹکتا ہے، رجوع نہ کرے تو ان کو معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو جواب تو یہی دینا پڑے گا کہ اگر رجوع نہیں کر رہا ہے تو ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ تو اب بتاؤ رجوع کہاں کیا انہوں نے؟ رجوع تو کیا نہیں، اگر رجوع کر لیا تو پھر وہی بات نہیں کرتے، جب وہی بات کر رہے ہیں تو معلوم ہوا رجوع بھی نہیں کیا۔ تو رجوع نہیں کیا تو ان کے اوپر پکڑ ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ پورا نئی بات نہیں ہے، ابھی مولانا جو بول رہے ہیں اگرچہ اس کی شکل تھوڑی سی بدل گئی ہے، تھوڑی شکل بدلی ہوئی ہے، لیکن بات نئی نہیں ہے، بات وہی پرانی ہے جو پہلے کرتے تھے۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ مولانا نے آج تک رجوع نہیں کیا، اگر وہ رجوع کر لیتے تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا، پوری دنیا میں یہ اختلاف بالکل نہیں رہتا، یہ انتشار نہیں ہوتا۔ خود مولانا کے ماننے والے سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دارالعلوم، ان کا البتہ الزام دارالعلوم پر ہے، دارالعلوم مولانا صاحب کے رجوع کو قبول نہیں کیوں کر رہے؟ مولانا نے رجوع کیا ہے، کر لیا ہے، دارالعلوم ان کے رجوع کو قبول نہیں کر رہے، اس لیے پوری دنیا میں انتشار ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار دارالعلوم دیوبند ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن یہاں دونوں طرف، ہمارا بھی اور ان کا بھی، ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ مولانا صاحب اور دارالعلوم دیوبند کا معاملہ باقی رہنے کی وجہ سے پورے عالم میں انتشار ہے، ہم بھی یہی کہیں گے، ان کا بھی وہی کہنا، ہمارا بھی یہی کہنا کہ یہ معاملہ باقی رہنے کی وجہ سے یہ انتشار ہے، جب یہ معاملہ ختم ہو جائے پورے عالم کا انتشار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس معاملہ کو ختم کرنا چاہیے۔ اب اس کی ذمہ داری دارالعلوم دیوبند کی ہے ختم کرنے کی یا مولانا صاحب کی ہے، وہ ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے، یا مولانا کو اور دارالعلوم دیوبند کو ایک ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے کہ کس کے فیصلہ، کس کی ذمہ داری ہے۔ دارالعلوم بول رہا ہے مولانا غلط کیا، اسی وجہ سے انتشار پھیلا، اب مولانا کہہ رہے ہیں میں نے رجوع کر لیا، تو دارالعلوم کو بولنا چاہیے کہ ہاں ختم ہو گیا معاملہ۔ اب دارالعلوم اٹھ کے کیا کرے؟ نہیں مولانا نے رجوع نہیں کیا، یہی پہ تو اختلاف ہے۔ اب پھر آگے مولانا یہاں جا کر ابھی 4 6 5 سال بعد میں جا کر بیان دے رہے، اب اس بیان میں کیا بات کہہ رہے؟ وہی بات جو پرانے کہتے تھے۔ اب مولانا سے کوئی پوچھے یا انہی لوگوں سے پوچھے کہ بھائی رجوع کر لیا، دارالعلوم رجوع منظوری نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے پورے عالم میں انتشار ہے، تو مولانا نے رجوع کر لیا، پھر وہی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ تو دارالعلوم کو مولانا رجوع نہ کرے تب بھی دارالعلوم کہہ دے کہ چلو مولانا نے رجوع کر لیا تاکہ یہ انتشار ختم ہو جائے، یہ بہتر رہے گا؟ یہ تو جہالت والی بات ہوگی۔ اس لیے اگر مولانا نے رجوع کر لیا یا کرنا ہی ہے اور معاملہ کو ختم کرنا ہی مقصد ہے تو اس کے لیے صحیح طریقے سے ڈھنگ سے رجوع کرنا پڑے گا،
اور دل سے ان باتوں کو نکالنا پڑے گا، تب نہ جا کے ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہ پتہ نہیں مولانا کی سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی۔ ان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے جا رہے ہیں، جو مرضی میں آ رہی وہی کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہماری ان باتوں کا اگر کوئی سنے گا تو دیکھو یہ کہے گا ہم نے بخاری کی شان کی خلاف ورزی کی ہے، بخاری شریف کے شان کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے پوری دنیا کے مدارس والوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ منصب کیا نہیں ہے، یہ کرنے کے نہیں ہے، مولانا سعد صاحب کی غیبت کرنے کے لیے۔ مولانا سعد نے کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو حدیث کی تشریح کے لیے ہے، حدیث کو سمجھانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، ہم گناہگار ہو رہے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، بخاری شریف کے درس میں بیٹھ کے مولانا صاحب کی کچھ بولنے، ان کے بیان سنا کے اس کے رد کرنے پر یہ غیبت ہو رہی ہے، یہ کس کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ مفتی ابوالقاسم نعمانی سب کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ وہ سمجھ میں کس کو آ رہی ہیں؟ چائے بیچنے والے کو۔ چائے بیچنے والا ہے، دیکھو چائے بیچتا ہے، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، اس حرام زادہ یہ کہہ رہے کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی کو پوری دنیا کے سارے مدارس والوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ انہوں نے یہ اپنے منصب کا غلط استعمال کیا، قرآن حدیث سمجھانے کی جگہ میں انہوں نے جا کر کسی کی غیبت کی ہے۔ اس کمینہ کی معلوم ہے کہ یہ مفتی ابوالقاسم صاحب غلط کر رہے ہیں، اور مفتی ابوالقاسم صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھنے والا ہے۔ ایسے الو کے پٹھے لے کر مولانا صاحب اڑ رہے ہیں تو اللہ کیا کرے۔ ہاں اس بار دیکھو، چونکہ کہاں کیا جائے ان لوگوں کو، میری سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا بولے کیا نہ بولے، عجیب بات ہے۔ اب وہ چائے بیچنے والے کو معلوم ہے کہ مولانا غلط کر رہے ہیں، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب غلط کر رہے ہیں، اس چائے بیچنے والے کو معلوم ہے، لیکن بنگلہ دیش کے سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ جب تک مفتی ابوالقاسم صاحب مولانا سعد صاحب کو سند نہیں دے دیں گے کہ وہ سدھر گیا، تب تک مولانا سعد صاحب ہماری زمین میں قدم رکھے گا تو وہ قدم زمین کے اوپر نہیں گرے گی۔ وہ قدم کیا ہے؟ زمین کے اوپر نہیں گرے گی، اس کو اوپر میں ہی رکھنا پڑے گا، اور یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ ہو گیا ہے کہ حرجت جی ہمارے یہاں نہیں آ سکتے ہیں۔ اور مولوی صاحب یہ تو اتنی بڑی تعجب کی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ دیکھو مولانا سعد صاحب کی خلاف بنگلہ دیش والے پورے میدان میں اتر کے احتجاج کر رہے ہیں، پورے میدان میں، کھلے میدان میں اتر کے احتجاج کیا ہے کہ مولانا سعد صاحب نہیں آ سکتے ہیں بنگلہ دیش میں۔ ایسی ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے۔ 2018 میں کسی طرح بنگلہ دیش پہنچ گئے تھے، وہاں سے ان کو بھگا دیا، ان لوگوں نے بھگا دیا۔ اتنا عجیب قصہ وہاں پیش آیا اس وقت کا، تو فوراً وہاں سے ان کو آنا پڑا، آ گئے اس وقت۔ اس بار بھی وہاں جانے کے جو کچھ خبر ان لوگوں کو ملی بنگلہ دیش والوں کو، یہ اجتماع ہے، عجیب اجتماع ہے، آپ لوگوں کو بھی تو پتا ہوگا، ایسا نہیں ہے نہ معلوم ہو، عجیب اجتماع ہوا۔ 13، 14، 15 کو اجتماع شورا والوں نے اجتماع کیا۔ یہ شورا والوں کا اجتماع بمانا بنگلہ دیش کے سارے علماء کا اجتماع، اصل وہ اجتماع بنگلہ دیش والے کرتے ہیں۔ وہ پہلے تو ان لوگوں نے یہ بولا کہ شورا مرا کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں، شورا بھی نہیں جانتے، امارت بھی نہیں جانتے، ہمارے بنگلہ دیش کے علماء کے ماتحت میں جماعت کا کام ہوگا، یہ ہم نے فیصلہ لیا ان لوگوں نے۔ اور یہ بولا جب تک ہندوستان کا اختلاف، پاکستان کا اختلاف ختم نہیں ہوگا تب تک ہم ایسے کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اب کے بار ان لوگوں نے
شورا والوں کو جانے کی اجازت، مولانا ابراہیم صاحب وغیرہ نے یہ اجتماع کیا، ان کو اجازت دی، اور ان کا گویا کہ ایک طرح یہ ہوگا یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب اختلاف ختم ہو گیا ہمارے یہاں، اب وہ عمارت سمارت کی کوئی بات نہیں، کچھ اس انداز سے ہو گیا۔ اور جب ان لوگوں کو یہ دیکھو 13 14 15 کو یہ اجتماع ہوا، اور اتنا زبردست اجتماع کیا ماشاءاللہ، چونکہ سارے علماء وہ ہیں۔ اس کے بعد حسرت لوگوں کی اجتماع ہو رہی ہیں، وہ بھی کب؟ دیکھو 15 کے بعد 20 21 22 یہ اجتماع ہے، اسی میدان میں اسی جگہ میں اجتماع کریں گے۔ عجیب اجتماع ہے، اللہ ایسے اجتماع سے، ایسا اجتماع کیا فائدہ ہے آپ بتاؤ؟ 5 دن میں کون سی محنت کرے گا وہ لوگ، 5 دن میں کون سا کام کرے گا؟ حالانکہ ٹونگی کا جو اجتماع ہے، ٹونگی میدان میں جو اجتماع ہوتا ہے نا، وہ کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے ان کو ہم لوگوں سے زیادہ معلوم ہے، ہمیں تو اتنا معلوم نہیں ہے، ان کو زیادہ معلوم ہے کتنا بڑا ہوتا ہے۔ پورے عالم میں سب سے بڑا اجتماع وہی ہوتا ہے، سب سے بڑا ٹونگی میں ہوتا ہے۔ اب اس اجتماع میں یہ ہو رہا ہے کہ 15 کے بعد 20 سے پھر شروع ہو رہا، کیا اجتماع ہوگا یہ؟ اور پھر دنیا نے دیکھا بھی ہے یہ اجتماع ہو رہا ہے یا کھیل ہو رہا ہے، کتنا تماشا بھی مچایا وہ کیا ہے لوگوں نے، حقیقتاً تماشا ہی ہے۔ ورنہ یہ سمجھ کوئی عقل مند تو یہ سمجھے کہ 5 دن کے ایک اجتماع کے 5 دن کے بعد اسی جگہ میں دوسرا اجتماع ہوگا تو کون آدمی آئے گا اور کون کیا کرے گا؟ نہ تو کوئی آدمی آئے ہیں، ان لوگوں کے حساب سے بہت آئے ہوں گے، لیکن جہاں تک عقل والے فیصلہ وہی کرے گا۔ یہ 5 دن پہلے ایک اجتماع ختم ہو کے اور اس اجتماع میں اتنے لوگ جمع ہوئے، اتنے سارے جمع ہوئے ہیں اس میں، اور ان کو جمع ہونے کی ایک ضد بھی تھی، چونکہ اسی میدان میں ان لوگوں نے ہنگامہ کرایا تھا، اس ہنگامہ کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس لیے سارے لوگ ایک طرفہ جمع ہوئے، سب بنگلہ دیش کے سارے ایک طرفہ اس میں وہ کر رہے، جمع ہو رہے۔ اکا دکا وہ بعد میں اجتماع کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کے 2-4 رہ گئے ہوں گے، تو بعد میں ان لوگوں نے اجتماع کیا۔ یہ جو اجتماع ان کا جو ہوا ہے، اسی اجتماع میں مولانا آئیں گے کر کے کچھ خبر ملی ان لوگوں کو، بنگلہ دیش والوں کو، اور یہ حسرت جی نے وہاں بیان دیا ملیشیا میں جا کے کہ میں بطور میزبان آپ لوگوں کو بنگلہ دیش اجتماع کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ جملہ جب ان لوگوں نے سنا، ارے حسرت جی ہمارے مہمان بن رہے، وہ میزبان، حسرت جی بنگلہ دیش میں میزبان بن رہے اجتماع کے لیے، کراتے ہیں اجتماع۔ تو وہاں کی ایک بہت بڑی تنظیم ہے، جیسے ہمارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند ہے نا، جمعیت علماء ہند جیسے سرکار کے خلاف بولنے والی تنظیم ہے، جمعیت علماء ہند جیسے کرتے ہیں نا، ایسے وہاں تنظیم ہے سارے علماء کی۔ اور یہاں جیسے ہمارے یہاں کوئی تنظیم ہوتی ہے، ہم نے مفتی ابوالقاسم صاحب کو وہ کراتے ہیں، دارالعلوم سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے وہ ہوتے ہیں تنظیم کی۔ دیکھو آج بھی دیکھو مولانا ارشد صاحب امیر الہند ہے، وہ جمعیت علماء کے وہ ہے، صدر ہے، ملا ہوا ہے، جمعیت کی میٹنگ ہو رہی، دیکھو جا کے مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ارشد صاحب، یہ لوگ سب کر رہے ہیں۔ وہاں بھی ایسے ہی ہے، بلکہ وہاں تو اور مضبوط ہے، وہاں کی جو تنظیم ہے تحفظ اسلام، اس تنظیم میں وہ جو ان کا سب سے بڑا مدرسہ ہے بنگلہ دیش میں، معین الاسلام کر کے، 8 ہزاری، وہ ڈھاکہ میں مدرسہ ہے، وہ سب سے بڑا مدرسہ ہے بنگلہ دیش کا۔ اس مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں، محتمم ہیں، وہ اس تنظیم کے ذمہ دار ہیں۔ اب وہی لوگ، یہ تنظیم والے پوری عوام کو لے کر میدان میں احتجاج کیا، میٹنگ کی ہے، جلسہ کیا، جیسے یہاں ہم لوگ کرتے ہیں، وہاں بش کے آنے کے خلاف جس طرح سے ہندوستانی لوگوں نے وہ احتجاج کیا تھا، ایسے ہی احتجاج کیا ہے وہاں کے بنگلہ دیش کے علماء نے، عوام نے، کہ مولانا صاحب یہاں نہیں آ سکتے ہیں کر کے، اور احتجاج کر کے وہ سرکار کو پرچہ دیا ہے کہ سرکار ان کو روکے، اگر وہ آئے گا تو ہمیں جو کچھ دینا پڑے گا ہم دے دیں گے، لیکن ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنا ہوا تو الحمدللہ اثر بہت بڑا پڑا ہے۔ یہاں کہہ رہے، اب بہانہ کر رہے
کہ ہم نے مشورہ کیا حضرت جی کو وہاں نہ جانے کے لیے، اس لیے پھر بنگلہ دیش والوں نے، کوئی ایک بول رہے ہیں کہ بنگلہ دیش والوں نے یہ کیا، حضرت ہمارے احباب کی بہت عزت کی ہے، بہت اکرام کیا ہے، نظام الدین سے آنے والوں کی خوب کیا، اور ان لوگوں نے بولا مولانا صاحب کو بھی بلا لو، دیکھو بات ہو رہی ہے، قافلہ جو جانا ہے وہ پہنچ چکی ہے، اس جماعت والوں کو کہہ رہے مولانا کو بھی بلا لو، مولانا کو بھی، مولانا کے ساتھ بھی ہم اجتماع کرتے ہیں۔ تو ہمارے احباب نے بولا مولانا کے نہ آنے کے لیے ہم نے مشورہ کیا، اس لیے مولانا اس بار نہیں آئیں گے۔ یہ ایسی باتیں وہ کرا رہے ہیں، اللہ کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ مولانا اس جگہ میں جا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ ویزا دے دو بنگلہ دیش کے لیے، اس جگہ میں جا کر وہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش سرکار سے ویزا وہ کرا دو، اس جگہ میں جا کر وہ کرا رہے۔ تو مولانا بنگلہ دیش خود تو دعویٰ کیا تھا کہ میں بھائی ٹونگی میدان کی اجتماع کی میزبان ہوں، اور اس میزبان حضرت میزبان کے نہ جانے کا مشورہ ہو، یہ کیسا؟ میزبان ہی اجتماع میں نہیں رہے گا تو کیسا؟ تو یہ صرف بولنے والی بات ہوا یہی کہ ان لوگوں نے جانے نہیں دیا، اس سے بڑی بے عزتی اور کیا ہوگی؟ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے، ایسی ذلت اور رسوائی ہر طرف سے ہو رہی ہیں۔ الٹا ہمارے اوپر اعتراض کہ مدارس والے مولانا صاحب کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے آج عوام مدارس والوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مدارس والوں کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، مجھے کوئی بھی کچھ کہہ دے گا۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کو ایک عامی آدمی یہ بول رہے ہیں، یہ کن کا؟ ان کا قصور ہے، یہ مدارس والوں کا، اور کرا کون رہے ہیں وہ کچھ پتہ نہیں، قصور کس کا ہے وہ نہیں بول رہے۔ کسی نے غلطی کی ہے، اس کو اگر آپ بولیں گے بھائی آپ کی غلطی ہو گئی ہے، تو گویا کہ بولنے والا یہ غلط ہے۔ یہ تو عجیب معاذرہ والی باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک صحیح سمجھ عطا نہیں کرے گا نا، تب تو ایسے ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ ایک دن نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ دیکھو اب بنگلہ دیش والوں نے بول دیا روک دیا، پاکستان والوں نے بول دیا روک دیا، جا نہیں سکتے ہیں۔ اب ہمارے ہندوستان میں بس کہیں چلت پھرت ہو رہی ہیں، کہیں چلت پھرت ہے۔ یہ بہت دن باقی نہیں ہیں کہ یہاں بھی وہی حال ہو جائے۔ صرف ملکی حالات کی وجہ سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہو رہا ہے، ورنہ یہاں والے تھوڑے مردہ ہے۔ بنگلہ دیش کے علماء اگر زندہ ہے تو یہاں والے مردہ تھوڑی ہیں۔ اگر وقت پیش آئے تو ہو سکتا ہے یہاں والے بھی کھڑے ہو جائے۔ جس دن یہاں والے بھی کھڑے ہو جائیں، کھڑے بھی ہو رہے ہیں مول صاحب، کھڑے بھی ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہے۔ ہاں اتنی حکمت کے ساتھ تھوڑا سا آہستہ آہستہ کر رہے، ماحول کو سازگار بناتے ہوئے وہ کر رہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ان لوگوں کا یہی حال باقی رہا ہے تو آہستہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا، زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ میں کسی کا نام لے کے نہیں، ہمارے سامنے شاہد موجود ہے دارالعلوم، وہ کیا ہے منی پور میں، اور ہمارے پاس کے ہیں، انہی کو بولا ہے دارالعلوم کے استاذ نے، مجھے نہیں، انہی کو بولا ہے کہ 10 سال انتظار کرو۔ میں نے کچھ پوچھ تاچھ کیا، پھر ہم کو اور ان کو، اصل تو ان کے طالب علم ہے، ان کو خطاب کیا 10 سال انتظار کرو، انشاءاللہ سب ان سے الگ ہو جائیں گے سارے لوگ، یہ بولا، اور لوگ سمجھ جائیں گے۔ لوگ ابھی نہیں سمجھ رہے تو 10 سال انتظار کرو، 10 سال تو انشاءاللہ سارے لوگ سمجھ جائیں گے اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ 10 سال ہوا بھی نہیں ہے، لیکن تقریباً صفائی ہوتی جا رہی ہے۔ اب کارگزاری جتنا چاہو سناتے رہو، لیکن ہماری نظر میں تو اتنا کچھ خاص نظر نہیں آ رہا ہے۔ دعوت تبلیغ کا جو اصل کام ہے وہ کہاں ہے؟ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں۔ جو عالمی اجتماع کرتے، جو سب سے بڑے اجتماع کرتے ہیں،
वो 3 जगह में सारे लोग जमा होते हैं। बड़ा इज्तिमा मान लो, एक तो अरफात में होता है, और जो तबलीगी जमात के जो इज्तिमात है सबसे बड़े वो रायबंद में और वही बांग्लादेश में। और क्या हुआ, हमारा कहाँ बाकी रहा? हमारे हजरत का तो रायबंद में भी जाना बंद है, बांग्लादेश में एकदम मैदान में उतर के बंद कर रहे हैं। अब रहा कहाँ? अभी भी कहेंगे कि हमारा बहुत है, हमारा क्या है? बहुत है। सारी दुनिया हमारी हिमायत में, मौलाना की हिमायत में है, सारी दुनिया कहने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन है कहाँ ये नजर नहीं आ रही। इंशाल्लाह ऐसा आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन नहीं समझेंगे तो कौन समझाएगा। और ये मामला इतना आसान है, पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है इस मामले को ख़त्म करना। पूरी दुनिया मिलकर ये मामला ख़त्म नहीं कर सकती है। हाँ, पूरी दुनिया इस तरह कर सकते हैं कि मौलाना को छोड़ दे, इतने हैं, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है ना। लेकिन ये मामला आसान किन के हाथ पे है? मौलाना साहब के हाथ में। वो जब बोल देंगे कि मैं सुधर गया, बस खत्म हो गया। सिर्फ इतना काफी है कि मैं सुधर गया, आप लोगों को मुझ पर एतराज है, बस मैं एतराज करने का मौका नहीं दूंगा, खत्म हो गया। इतनी बात पर पूरा मामला खत्म होता है कि मैं एतराज करने का मौका नहीं दूंगा। जो जिन बातों पर एतराज है उन सबको मैं खत्म करता हूँ, आइंदा एतराज का मौका इंशाल्लाह नहीं दूंगा। बस खत्म हो गया मामला, कोई अख्तलाफ, पूरे आलम का खत्म। पूरे आलम मिलकर जो काम नहीं कर सकते वो इतनी देर में कर सकते, लेकिन वो अब इतने के लिए तैयार नहीं हो तो कौन उनको समझाए। और इतनी बात कहने के लिए तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये तो अल्लाह ही को मालूम है। किसी आदमी को ये मालूम नहीं है कि इतना क्यों नहीं बोल पा रहे मौलाना। हो सकता है कि कोई उनको समझाने के लिए आए आसमान से, तब जाके वो समझ जाए, वरना कोई समझाने वाले उनको नहीं है। अल्लाह ताला सही समझ आता फरमाए सबको, हमको भी उनको भी।